ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا پچھلی ایپیسوڈ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، اور خیر اب میں بہتر فیل کر رہی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ڈی جے کی ڈیتھ کا، تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً ہوا ہوگا، اور اسی لیے پھر میں نے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو تھوڑی شارٹ پرووائڈ کی تھی کہ ایک ہی دن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈز دے دیتی ہوں تاکہ کمپنسیٹ ہو جائے، تو اسی لیے اب ہم اس ایپیسوڈ کو تھوڑا سا لینتھی کریں گے، زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا لینتھی رکھیں گے، اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم ڈیوریشن کم دیتی ہوں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دوسرے ناولز بھی پرووائڈ کر سکوں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہاں ہر سو گھنا جنگل تھا۔ اونچے درختوں کے پتے سنہری دھوپ کو مٹی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت بھی ادھر ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔ بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی سامنے پہلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ قریب ہی ایک درخت کا کٹا ہوا تنا گرا پڑا تھا۔ جب بہت سے پھول جمع ہو گئے تو وہ عائشہ کے پاس آئی۔ عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس نے جواباً کہتے ہوئے ہاتھ سے سفید پھولوں کا ڈھیر نئے پھولوں سے ایک طرف سمیٹ دیا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ وہ خالی ٹوکری رکھ کر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے یوں بیٹھ گئی کہ اب ان دونوں کے درمیان پھولوں والا کپڑا بچھا تھا۔ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ بہاریں دونوں ہاتھوں پہ چہرہ گرائے الجھی الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ گردن جھکا کر سوئی پھول میں ڈالتی عائشہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی اس کی پاکستانی کزن سے طے کر دی ہے، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے سوئی کے پھول کی طرف دوسری طرف سے نکال کر کھینچا۔ دھاگا کھینچتا چلا آیا۔ پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں، وہ اب بہاریں کے سفید پھولوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے ایک خفگی بھری نگاہ بہاریں پہ ڈالی۔ بری بات بہاریں گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی بات کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے، روانی سے بولتی بہاریں یکلخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی؟ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہاریں نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پہ عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ سمندری سیگلز کا غول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوق ادا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل، چل ہمیں ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہاریں نے پکارا۔ بولو، وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم سچ بولتی ہو نا؟
ایک بات بتاؤ گی؟ بہاریں ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ ببوک ادا کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہاریں خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتہ؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہاریں نے گردن اسبات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دان سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کی آپس میں گرہ لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ سحر پیر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا، اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پہ ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اسنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ تقریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ شانے تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذبے نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا، انہوں نے اسے گلے سے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ۔ اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، اور جہان سے بھی۔ او ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے، نہیں وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے، اور بعد میں؟ حیا نے گہری سانس لی۔ بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آمین۔ وہ سر کے اسبات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے تعصب سے پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھی جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے۔ وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مکید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا۔ ترکی میں گھاس پہ چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے، اس سے مل کر رسمی انداز میں حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینکس۔ وہ رسماً کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پہ قطعی راضی نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ سبین نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے
کے لیے دیے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چبھن در آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا awkward لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا، بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منکوہا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا، گویا رشتوں کی حدود واضح کی۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلق سے لان کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کیئر ٹیکر ان پہ بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی، اس کے گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جہان، جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بنسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔ بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی۔ بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا، آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہیں دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لاتلکی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس، وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلے گئے، البتہ جاتے وقت وہ جہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہیں 4 دن، پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا، اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشیل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم، سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فروخ کی کال تھی، سو وہ ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رخائی سے ملی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا۔
اس لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئے تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برصغیر تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب، داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور، جہان نے شانے جھکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکتے تھے، وہ تایا فرقان سے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا، چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر والدین ساتھ دے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابھی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھائی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے نا بدنام۔ خیر، ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی کو محسوس نہیں کیا۔ حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں۔ چلو، تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو جوڑا اچھا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سب کچھ پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر
जहान पे डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा, और लो ना, खाना ठीक लगा तुम्हें? नहीं मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थी, वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुरा कर बोला। जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहाँ सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मंदी मंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और उसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो, उसने कोहनियों के बल उठते हुए फ़ोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गमगीन लहजा उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। क्यों फ़ोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें जो मुझे कहना है। उसे जैसे गुस्सा आया था। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और ये भी कि आपका मेरे ख़ानदान से क्या इशू है, मगर बात जो भी है इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फ़ोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊँगी। खुदा हाफिज़। उसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका, जो वो शख्स उसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मसले उसके पीछे लगा दिए। शाम में फ़ातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हिया वो कामदार अनारकली फ़राक पहनने पे राज़ी हो गई, जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। उसका कतई तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फ़ातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्खुर करने का मौका क्यों? फ्रेश होकर जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ़्रॉक पहने सब्ज़ रंग का था और उस पे दुबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज़ और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थी। सिल्वर टिक्का भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतई राज़ी ना थी। अच्छा, काजल तो डाल लो। सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उसने चेहरा पीछे कर लिया। वो उस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। मैविश और सैरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था, सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी। उसने बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदी के गोल टीके ने धुले धुलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया ताज्जुब से सर झटक कर गोया उस पे मातम करती सीढ़ियाँ उतर गई। उसने एक आखिरी निगाह दीवार पे अवेजा आईने पे डाली, कामदार सब्ज़ दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे को निकाल लिया और पलट कर सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी उसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक़ सा अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फ़ातिमा उसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त उसने उनमें से एक स्याह वाला कुर्ता ज़ेबतन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरी धागे का काम था। आस्तीन कुनियों तक मोड़े वो कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज सहज कर बारीक हील से ज़ीने उतरने लगी। टॉक्सम वाला वाक़या उससे नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहान ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया, वो आखिरी जीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने अपनी सोमवार की फ़्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? लाताल्लुक़ से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। उसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफ़ा फ़ैसला कर लें तो फिर वो उससे नहीं बदलते। वो आखिरी जीना उतरकर उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई। ओके। वो शाने अचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उस पर कैमरा लिए उनके सामने आई। 1 मिनट जहान भाई, यहीं खड़े रहिए, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूँ, खुशदिली से कहते हुए उसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने ज़रा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी उसने ज़रा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए, लब भींचे ज़रा दुरुस्ती से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मानित पड़ गया। उसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। उसने पलटकर राहदारी की सिम देखा जहां वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं।
वो खफगी से बुड़बुड़ाते हुए आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर आगे बढ़ गई। उसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन जाहिद चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया गया था। लॉन काफ़ी खुला और वसी था। 100 कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई, बाकी तरफ खुली रखी गई, जहां हर सू दीवारों पर लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थी। स्टेज पे रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश उस पर किसी मलका की शान से बैठी थी। उसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरक्स 2 रंगा था, सुर्ख और जर्द। उन्हीं 2 रंगों का परांदा आगे कंधे पर डाले, दुपट्टा सर पर टिकाए, वो मुस्कुराकर बहुत पुरएतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इस एतमाद में गरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश पर लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा उसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ है। अभी ये कहानी हया ने पूरी सुनी नहीं थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठी थी। वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब्ज़ फ़िरॉक में इधर उधर खुशबाश फिर रही होती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखे गई। हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालती इधर उधर अठलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पे साइमा ताई झुककर महविश को मेहंदी लगाकर अब मिठाई खिला रही थी। इरम भी वही थी। उसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पर कर लेती कि ख़वातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतज़ाम था। और ताया फुरकान भी आसपास ही थे। जाहिद चचा रोशन ख्याल थे तो महविश के मामू का ख़ानदान भी आज़ाद ख्याल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता उनके ख़ानदान के लड़के और मर्द ज़रा अलग थलग चंद मेज़ों पर बड़ा जमान थे, ताकि बराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं थे। वो उसी तरह बैठी परांदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। उसने एक सरसरी सी निगाह में गर्दोपेश का जायज़ा लेकर जहान को ढूंढना चाहा और वो उसे नज़र आ भी गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पे टांग जमाए हुए आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े वो खासा लाताल्लुक सा बैठा था। यकीनन वो जी भर कर बोर हो रहा था। वो तल्खी से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी, जहाँ अब फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही उसकी जुड़वा बहन सैरिश बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीर बनवा रही थी। उसका अनारकली फ्रॉक पिस्तई रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल सूरत समेत सब मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले ये मगरूर अंदाज यकसा थे। सना चूँकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी, सो उसने ये असर कबूल नहीं किया था। हया इधर बैठी हो। इरम अपना फिरोज़ी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए उसके साथ कुर्सी पे आ बैठी। कल की निस्बतन उसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली। हाँ बस थोड़ी बहुत। अच्छा, वो लहजा ज़रा सरसरी बनाकर वो बोली, फ़ोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे ज़रा फ़िज़ा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना था। मेरा फ़ोन ख़राब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर को खींचकर खारिज की। तो इरम से उसका फ़ोन भी ले लिया गया था। हाँ फ़ोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट ख़त्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से ज़फ़र को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो उसको भेजकर कार्ड मंगवाऊँ। उसने ताया फुरकान के कुल वक्ती कुक का नाम लिया, गो कि ये सच नहीं था और क्रेडिट उसने सुबह ही डलवाया था, मगर वो इरम को फ़ोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा, इरम के चेहरे पे वाज़े मायूसी फैली थी। अम्मा का फ़ोन फारिग होगा, ले आऊँ? वो उठने लगी तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक इरम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बा से ले लूँगी। मेरा फ़ोन ज़रा रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो। खैर तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? वो बात का रुख पलट गई। बस वहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है, मगर उसे छोड़ो। ये बताओ महविश सैरिश के अंदाज़ इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? उसने परांदे को हाथ से पीछे कमर पर डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कज़न्स थी और कभी बहुत अच्छी दोस्तें भी हुआ करती थी। दिमाग ख़राब हो गया इन दोनों का, इरम सरगोशी में कहते हुए ज़रा करीब खिसक आई। ये जो अफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं,
انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں اور ان سب کی جون ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی میں کہوں، اس نے استضاعیہ سر جھٹکا۔ ارم کچھ دیر مزید بیٹھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا بھی تو وہ نہیں گئی، اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ سب کام جاری و ساری تھے، اور ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئی، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی، غصہ بھری مزمحل سی آوازیں بلند ہوئی، موبائل کی ٹارچز آن ہوئی، کسی نے بھاگ کر برآمدے کی UPS کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فروخ، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دی۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ ہر طرف اکتاہٹ بھری آوازیں سنائی دینے لگی۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے، اور فروخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا رہا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی، ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر میز پر ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ پتہ نہیں ابا، نہیں چل رہا۔ داور بھائی نے بھی 2-4 دفعہ کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونے کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی ٹیبل چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، اس لیے وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ مکینک کو بلا کر لاؤ، یا دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو، جلدی! تایا فرقان برہمی سے ڈانٹتے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر، ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی تھی۔ وہ ایک کہنی میز پہ ٹکائے، تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے، گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھے گئی، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی تایا فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے، قدرے متاثر سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ دفتن وہ ذرا چونکی، اس نے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے دیکھا۔ تایا فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے آستینے مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا، اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا، نچلا لب دانتوں سے دبائے۔ وہ اب گردن جھکائے جائزہ لینے لگا تھا، پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی۔ اس نے ثنا کو آواز دی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا چنبے سے سر اس بات میں ہلایا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ جہان کے ساتھ وہ سب رکھ کر پھر خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا، تبھی تایا فرقان کی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ چونکے۔ وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پہ بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تایا فرقان کے تعاقب میں سلیمان صاحب نے بھی اس طرف دیکھا۔ فیول وال میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ اس کی آواز مدھم مدھم سی حیا تک پہنچی تھی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سی اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر مکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تارے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جھٹکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئی۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھیائی۔ اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ اسی سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلیمان صاحب جو قدرے دم بخود سے دیکھ رہے تھے، ذرا سنبھل کر واپس مڑ گئے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھی، اس سے سبھی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پہ بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایا سا فخر جاگا۔ اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی خفگی اب کہیں نہیں تھی۔
مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہیں اپنے لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لان خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزنز اب اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھی۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراک سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جہان بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ ہے آپی، آپ کے فیونسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیونسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ؟ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی تنک کر بولی۔ اور جب فاروق بھائی مکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہیں سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ ارم آپی بات سنیے، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھا۔ ارم آپی بھی نا ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچرز دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا جو وہ اپنے مخصوص انداز میں آواز بلند کر رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئی۔ وہ باہر کھڑی رہ گئی جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پہ مہوش نے بازو ہٹایا۔ کیا ہے ثنا، سونے دو نا مجھے، وہ تنک کر بولی۔ سوری آپی بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کے جانے بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھی اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھی، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی دھار سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ داور بھائی یہ کیا تماشا ہے، وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں ساکت رہ گئی، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئی۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب ششدر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے؟ کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھار سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور فاروق مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، طاہر فرقان اور ان کے تینوں بیٹے جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب اس کی معیت میں باہر نکل گئے۔ ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش آپی آئی کانٹ بلیو دس، ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصہ میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ۔ باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا، اس نے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، فکر نہ کرنا، اچھا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی
پراندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرا کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر پراندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جھولتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ٹکا چھوڑا اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس تک آئی۔ اماں ابا تو سونے چلے گئے تھے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، سامنے جہان کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہاں لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو وہ فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی۔ ارم؟ اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پر رکھا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون لا دے گی، مگر اب اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اب 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟ جواباً جہان نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی آئی۔ تایا فرقان کے لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے، شاید آج والے واقعے کا تذکرہ۔ جب حیا کو آتے دیکھا، آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی، سونیا، حیا کی چائے بھی لے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے ہی جا رہی تھی، وہ بے تکلفی سے کہتی تایا ابا کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تند و تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سو گئے تمہارے؟ جی کب کے، میں ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون؟ کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے، سوچا فون لے لوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کے اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ فضا کو میسج کرنا تھا تو وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبا جانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریے۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھائی اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاگ چیک کیا، میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ چھوڑ آئی تھی بیوق ادا جانے سے قبل، تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبدالرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی ARP کو کال کرنی تھی۔ جہاں صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھی۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ اوہ خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں، ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا،
ٹھہرو میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا کھانا کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے۔ اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی۔ ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہان نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیفز میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پہ رکھا اور پھر آگے بڑھ کے فریج، فریزر، کبٹس ہر چیز کھول کر الا بلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ، پاستا کا پیکٹ، جمے مٹروں کا لفافہ، ساسز، سبزیوں کے کھانے سے چند سبزیاں چن لی۔ وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سبز فراق پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پہ ہے۔ اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، وہ واقعتاً حیرت سے کہتا۔ سبزیاں کٹنگ بورڈ پہ رکھ کر کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی 1 دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس نے شانے اچکائے۔ مگر اس نے بہت مس بیہیو کیا، وہ افسوس سے کہتا۔ پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا۔ اصل میں اس کے فیانسی نے کسی کینیڈین ریالٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں۔ اسی پہ اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہے اور وہ زمین پہ بغیر دماغ کے گھوم رہی ہے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہی تھی، کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے۔ اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا۔ ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کو اٹھتی اور پھر واپس پین میں آ گرتی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے، اور کیا؟ اچھا، اسے تعجب ہوا۔ اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جہان، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل پین میں انڈیل رہا تھا۔ حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ اوڑھ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ قیمے اور شملہ مرچ کی بھینی اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلنے لگی تھی۔ اس کی گم گشتہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد ان کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ اس نے جیسے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ آج وہ سارا دن تایا فرقان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ واٹ ایور۔ وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور ساس انڈیل رہا تھا۔ پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹونٹنی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا، جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپر۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو، جتنی پھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کرو، وہ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔
اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر سٹینڈ میں لگ گئے اور سلیب چمکا دیے گئے۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبان جی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، اسے ذرا حیرت ہوئی، اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ، وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا۔ کس نے دیا تھا؟ سم ون اسپیشل۔ اچھا جاؤ ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پہ پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے، جہان پاستا کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل آ رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کام دار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور جہان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے ماموں یہ اٹالین ریسپی نہیں ہے، ذرا دیسی سٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلیمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمہ والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ BBC چل رہا تھا اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہاں نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو بات ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پہ الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں، کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا۔ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگ گیا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج سبوتاس ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ آج چپ نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لاتعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی اسے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی، کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جیولری بھی نہیں پہنی، ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بالش بھر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شیفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر 2 بالش نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے ڈائمنڈ
टाइज नग थे और उसकी झुलमुलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हम रंग सिल्क का पजामा था और आस्तीनें कलाई तक आती चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी उसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतई दिलचस्पी न थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पे खासा रश था। सजी सबरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और ख़वातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। रज़ा और जाहिद चचा वहाँ खड़े खुश इखलाक़ी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। उसे पता था कि मैविश की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई यही हो रहा था। कार रुकने पर उसने दरवाज़ा खोला और बारीक हील बाहर पथरीली ज़मीन पर रखी। बेख्तियार उसे टूटी हुई सुर्ख हील याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। अब्बा, जहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे और वो भी वहीं चली आई। अगर जो उसके पाँव पे ये वो पत्थर आकर न लगता। आउच! उसने कराह कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ सिम से आया था, जहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी और किसी ने बहुत ताक कर उसे मारा था। इन गुज़रे 3-4 माह में उसे इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि उसके साथ इत्तेफाकात नहीं होते थे। उसने मतलाशी निगाहों से उस सिम देखा और फिर ठहर सी गई। पार्किंग के पीछे से एक हेयोला सा निकला और उसकी जानिब बढ़ने लगा। चल हमें तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। रात की तारीकी में पार्किंग एरिया को ऊंचे पुल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। इस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला जरतार दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने, वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे ज़रा सा डाले उसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से उस पर किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफ़ेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चूंच सी लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो उसकी तरफ चलता आ रहा था। वो उसे एक नज़र में ही पहचान गई थी। पिंकी, उसने हरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हॉल की तरफ देखा। अब्बा की उसकी जानिब पुश थी। वो दोनों मुड़ी, तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सरासमगी से उसे देखते अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली, गोया ज़रा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे, याद है जी? वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फुट, मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फायज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी। मगर कैसा पैगाम? वो उसी रखाई से बोली। डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? वो ज़रा चौंकी। खुद चल कर देख लीजिए। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफ़ा तो उससे मिल लें, उसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई थी। तल्खी से कहते हुए उसने फिर से पढ़ कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। कोई उसकी तरफ मतवज्जे ना था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी। फिर बगौर पिंकी को देखा। उसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज़ उस रोज़ जना सुपर की शॉप में मिलने वाले उस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, उसका तो चेहरा स्लेट की तरह चिपटा था। ऐसी झली जिसने सब नक्श छुपा दिए हों। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते थे। मगर आंखें, वो चौंकी, ये आंखें वहीं थी, वहीं ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आई शेडो की चमकीली तह के बावजूद वो उन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डॉली के पास है जी, और उसने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक़ नहीं है आप जैसी बदज़बान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। उसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डॉली ने भेजा है, इसे उसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने उसके बड़े हुए हाथों में पकड़े उस डब्बे को देखा। उसकी कलाई पे वहीं कांटे का सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? उसने अचंभे से सर उठाकर पिंकी को देखा।
وہ کہاں کھڑی ہے اسے لمحے بھر کو بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں، اور آپ بوجھ ہی لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید نزدیک کیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب راکھا۔ وہ وہی خواجہ سراؤں والا لہجہ بنا کر سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ پہ ڈالے پلٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹیشو سے تھپ تھپاتی خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ بقیہ نور بنا ہال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جولری، مہوش کی ننیالی کزنز کے گروپ ڈانسر اور پرتکلف طعام کی اشتہا انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد و خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین برجمان تھی تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کی کزنز ہر طرف چھائی رہی۔ وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی۔ اس کا دل سٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کو قطعی نہیں جا رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کے جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا۔ وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک اے پہ انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی۔ ان 6 خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے۔ جیسے عموماً بریف کیسز پہ 3 ایسی سٹرپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لحظہ بھر کو ٹھٹکی۔ اسے ڈھکن کی اوپری سطح پہ کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا۔ انٹو دا سیم ریور نو مین کین انٹر ٹوائس۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ اس نے انٹو دا سیم ریور نو مین کین انٹر ٹوائس، اس نے الجھن بھری انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی تھی۔ اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ السلام علیکم حیا، آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور سامنے ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شہلا کھڑی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر گہرے سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے، اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہلا بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آئیے بیٹھیے۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پھر ابھی فاطمہ پھپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شیلا بھابھی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شیلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شیلا نے تعاقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس۔ اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روہیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ،
थैंक्स। वो लम्हे भर को झिझकी। शैला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत बरी बनाई थी और आज भी आपने उन्हीं में से कोई सूट पहना होगा। इस तरफ तो औरतें ही हैं, आपका अबाया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नज़र ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली थी। दावर भाई की मेहंदी पे उसने बहुत खनकदार लहजे में शैला को नकाब उतारने के लिए कहा था, मगर आज उसकी आवाज़ से खनक मफकूद थी। जवाबन शैला भाभी बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फ़र्क पड़ता है हया, इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो नकाब ही उतार दें। उसका लहजा बहुत कमज़ोर था, उसने नकाब ढीला भी नहीं किया। हया ने फिर नहीं कहा। इससे कहा ही नहीं गया। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती थी कि शैला नकाब उतार दे, वो तो बस उसका जवाब सुनना चाहती थी। उसे शरीफों के मुजरे का वो मंज़र अच्छी तरह से याद था, जब सुनहरी और चांदी की महवे रक्स परियों के पीछे कुर्सी पे तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नज़र आ रही थी। मगर आज वो इतनी पसमर्दगी और थकान से क्यों मुस्कुराई थी, यूँ जैसे उसका दिल अंदर तक ज़ख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो ज़ख्मी निगाहें, उसे किसी ने पुकार लिया और वो उठकर चली गई। मगर हया की निगाहें काफ़ी दूर तक उसका ताक़ुब करती रही। पिछली दफ़ा उसे शैला को अबाया में देखकर अजीब कोफत भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो उसकी उन दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शैला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, इतना हैंडसम शौहर, अमीर कबीर, माँ बाप का इकलौता बेटा, फिर उसे क्या दुख था? वो फिर सारा फंक्शन यहीं सोचे गई। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से उस डब्बे को उलट पुलट कर देखने लगी, जहाँ डोली, पिंकी, पाशा, अहमद, मगर अंग्रेज़ी में ये सारे नाम 5 हर्फी थे, छठा हर्फ नहीं मिला था। वो बार बार उस सतर को पढ़े गई, मगर कोई हल नज़र नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था? वो डब्बा लिए भागकर बाहर आई। जहान किचन में खड़ा काउंटर पे ग्लास रखे पानी की बोतल उसमें अंडेल रहा था। वो उसके सामने आई और बॉक्स उसके पास रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो आवाज़ पर चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठा लिया। ये है क्या? वो ज़रा अचंभे से उलट पुलट कर देखने लगा। जो भी है तुम इसे किसी तरह खोल दो। खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे की बंद दराज पे उंगली फेरकर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा सा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। उफ़ो, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम तो रहने ही दो। उसने खफकी से डब्बा उसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था, 1 मिनट मुझे देखने तो दो। मैं खुद कर लूँगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, पता नहीं वो किस बात पर उससे खफा थी, जो झुंझला कर बोली। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था, उन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राज़ी करने, मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शानी अचकाकर पानी पीने लगा। सच? उसने बेयकीनी से पलके झपकाए। तुम उन्हें मना सकते हो? मैं एक अच्छा शेफ़ और अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो ग्लास रख कर ज़रा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा अड़ जाएं तो कभी फ़ैसला नहीं बदलते। तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए मुझे ही ख्वार करवाओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे। बर वक्त कूनिया को कीनिया ना बनाता तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं, और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो ज़रा जल कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी जहान का इंतज़ार करती रही। भला आखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेज़ी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, कल हम सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा सा मुस्कुरा कर बोला, मगर इस शर्त पे कि फ़िलहाल तो तुम हमारे साथ रहोगी। बाद में जब स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी और खुशगवार हैरत में घिरी उसे देख रही थी। एक तमानियत भरा एहसास उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा, जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी उसे ही देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। उसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था।
ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں، حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے۔ اور ایسے مت دیکھو مجھے، آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو کون بتائے گا؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا، وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلکہ مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمہ، تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں طے کرنے لگی۔ سلمہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کہ وہ تذبذب سے بولا تھا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے کیا ہے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے، اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی، مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں اس کو پیش کی، پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہے۔ اب یا تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمہ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میکبتھ کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سبانجی کے ڈروم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھپھو ذرا خفا تھی۔ پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس۔ اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے سے میں گورسل پکڑ لوں گی۔ میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا، نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لا تعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی سب کچھ محسوس کیا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سر دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈروم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں، اکیلے، بالکل اکیلے۔
मैं उन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहुत तकलीफ़ सह ली, अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नहीं मिल सकती। उसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। ओके, उसने समझकर सर हिला दिया। उसके चेहरे पे अभी तक नकाहत थी, वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और वो मुजस्मा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। वो घास का गोल किता या राजी दरअसल यूँ था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज़ फूल हो जिसकी सब्ज़ पत्तियाँ बनी हो और पत्ती के दरमियान एक सीधी रविश थी जो मुजस्मे तक ले जाती थी। टॉक्सम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो उसका और डीजे का 0 पॉइंट था, मेन स्टॉप। तकरीबन हर दूसरे दिन वो उधर आती थी। गौरसल उन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा उन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और उस तरफ इस्तिकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई उनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। इस्तिकलाल स्ट्रीट आज भी वही थी, बहुत तवील, ना ख़त्म होने वाली, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। गौरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बास्फोरस का अजीमुल शान समंदर देख रही थी। वहाँ से एक फेरी गुज़र रहा था। उसे याद था जब पहली दफ़ा उन दोनों ने उसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा था तो वो तो खुशी और जोश से पागल ही हो गई थी। वो कभी बहरी जहाज़ में नहीं बैठी थी और सिर्फ उसे देखकर ही वो पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सवांजी के दरो दीवार पर फैली थी। ड्रोम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पर थे। उसे किसी को इत्तला देने का होश नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसी ने बताया और फिर उसके फ़ोन आने लगे थे। मौसम, हुसैन, टाली, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजी सब उसे बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रोम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो सवांजी आई थी तो इन सीढ़ियों पे बर्फ़ जमी हुई थी और वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए वो अपने पहले दिन जब ये बल्ब खुद ब खुद जल गया था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू, हालांकि ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। डीजे उसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस करती रही थी। उसने ड्रॉम का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था, साफ़ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज़ पे तरतीब से रखी चीज़ें। डीजे के बंक की मेज़ अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीज़ें हया ने उसके भाई को पैक करके दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड माँ, उसने कहना चाहा मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसुओं ने उसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो उसे कोई आवाज़ नहीं आएगी। उसे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई। गुड मॉर्निंग डीजे, उसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज़ से डीजे को पुकारा। आंसू उसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लढ़क रहे थे। जवाब नहीं आया था। अब जवाब कभी नहीं आना था। वो पलटकर अपने बंक की तरफ आई और शाने से पर्स उतारकर अपनी मेज़ पर रखा। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा डब्बा निकाला। उसका जवाब भी उसे ढूंढना था। ओ हया, तुम कब आई? आवाज़ पे वो चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मौतसम खड़ा था और राहदारी से गुजरते हुए उसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ, तुम सब वापस आ गए। उसे यकगोना गो तमानियत का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए उसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है, मुझे ज़रा काम था, इसके लिए आया था। वो दांस्ता लम्हा भर कर रुका। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि खदीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्ज़ी थी मौतसम। डॉक्टर कह रहा था कि बैरी एन्यूरिज्म फटे तो ऐसा ही होता है, अचानक से इंसान को कोलैप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज़ कबल दर्द शुरू होता है। डीजे को भी हुआ था, मगर उसने माइग्रेन समझकर नज़रअंदाज किए रखा और फिर सब ख़त्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफ़ दे होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों उसी तरह चौखट पे खड़े थे।
میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں معتصم کہ زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے. ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی. موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے. لمحے بھر کا کھیل. یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا. یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا. اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا. چائنیز پزل باکس؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا. کسی نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی. کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا. میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو. وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا. یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرز پر بنایا گیا ہے. اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے. 1 منٹ. اسے جیسے اچنبھا ہوا. 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں. اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں. مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی. یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو. وہ رکا اور اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا. حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے. یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا. یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو. ویسے یہ فقرہ. وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا. یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے. شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا. اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا. نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے. پتہ نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے. ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے. خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کر، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے. ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا. تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا. آج کل ڈروم بلاک تقریباً خالی ہے. ٹھیک ہے. اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی. وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا. سبان جی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا. رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی. اس نے حروف کے کہیں جوڑے بنائے مگر وہ مغفل رہا. اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم ہی نہیں ہوا. پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا. وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مغفل. اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور اس کی جو کچھ ایپیسوڈز یہاں پر ہوں گی اور باقی ایپیسوڈز نیچے دیے گئے چینل کے لنک پر آپ لوگ جائیے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے. میں ادھر پرووائڈ کروں گی. اور جو آخری ایپیسوڈ مطلب میں ادھر پڑھوں گی، پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اس کے بعد کوئی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اس چینل پر نہیں ملے گی، دوسرے ہی چینل پر ملے گی. تو ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.